نہیں یہ نظری صاحب آپ کا یہ سوال کوئی نہیں بنتا. کتابوں کے بارے میں پتا ہوتا کہ یہ کتاب اگر مختصراً بھی کہا جائے کہ خانیہ میں ہے تو پتا ہوتا کہ فتاوی خانیہ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی, تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں. اس سے مطلب تاتار خانیہ کا نام بھی اسی سے ملتا جلتا ہے. اب فتاوی تاتار خانیہ, اور اس کو نہیں نا مختصر کہتے, خانیہ نہیں کہتے, وہ تاتار خانیہ کہتے, اس کو کہتے ہیں عربی میں اس کو مکمل تاتار خانیہ. تاتار خانیہ کہتے. تو خانیہ جو ہے صرف قاضی خان کے لیے. وہ سوال جو بھائی نے کسی نے کیا تھا, اگر سن رہا تو سن لینا کہ رواہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ و رواہ مسلم ما اختلاف میں اسی ہے. یہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ بھی لایا اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کانا یقول اذا آوى الى فراشه, جب بستر پر لیٹتے تھے تو پڑھتے تھے اللہم رب السماوات و رب الارض و رب کل شیء خالق الحب والنوا منزل التوراۃ والانجیل والقرآن اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ من انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. اچھا محترم, یہ پوچھنا تھا میں نے کہ میں نے ایک دوست کے ساتھ قسم کھائی تھی کہ میں اتنے بجے جو ہے نا مسجد تشریف لے کر آؤں گا 2:30 بجے. جی جی. اس وقت جب وہ وقت ہوا تو میں سو گیا, مجھے یعنی کہ وہ وقت جو ہے نا سوئے میں گزر گیا. تو اب کیا قسم کا کفارہ ادا کیا جائے یا کیا صورت حال؟ یعنی غیر ارادی طور پر قسم آپ سے ٹوٹ گئی. جی جی. ارادہ نہیں تھا. کوئی بات نہیں, سوئے ہوئے کو کوئی گناہ نہیں. آپ کوئی گناہ نہیں مولانا فرما رہے ہیں. سویا ہوا جو رہ جائے نا کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ اس کی نیند پوری ہوگی. یہ کوئی نہیں آپ نے قسم توڑی نہ کوئی کفارہ. اسی طرح اگر آپ کو بھول جاتا بعد میں یاد ہوتا اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں. یہ نسیان اور یہ سو جانا یہ ساری باتیں اس طرح کوئی زبردستی کسی سے توڑا دے کوئی نہیں, اللہ معاف کرنے والا, ساری اس امت کے لیے آسانی ہے. اچھا مولانا, ہم کسی آدمی کے لیے دعائے حاجت پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے؟ دعائے حاجت اور یہ تو کرنی چاہیے, ہر ایک کو دوسرے بھائیوں کے لیے کرنی چاہیے کہ اللہ سب کو ہدایت دے, ہمیں بھی دے انہیں بھی دے. جی. اور مولانا تحیت المسجد جو ہے اس کی کیا ضروری ہے, واجب ہے, یہ کیا سلسلہ ہے اس کا؟ سوائے چند ظاہریوں کے واجب تو کسی نے نہیں کہا. وہ کہتے ہیں کہ تحیت المسجد فرض ہی ہے, واجب ہے, اس کے بغیر بیٹھنا نہیں چاہیے. باقی لوگ تو سارے مستحب سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے, بہت نیک کام ہے, کرنا چاہیے. مولانا آپ نے کہا تھا کہ یعنی کہ جب مسجد جایا کریں تو کچھ نہ کچھ پڑھیں, آپ جا کے یہ نہ بیٹھ جائیں. تحیت المسجد وغیرہ کے بارے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے نا, تحیت الوضو ہو یا تحیت المسجد, اس میں تداخل کا مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے نا کہ الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ نے جاتے ہی سنتے شروع کر دی, فرض شروع کر دیے تو تحیت المسجد ہو گئی, اس کا ثواب بھی مل گیا اور سارا کوئی اکٹھا ہی ہو گیا, وضو کا بھی اس میں آ گیا. اگر نہ کوئی پڑھنے کا ارادہ ہو نا فرض سنت وغیرہ, پھر ہوتا ہے کہ یہ کوئی دارہ نہیں ہے کہ آپ خواہ خواہ کر یہاں بیٹھ جائے, کچھ نہ کوئی نفل پڑھ لے, وہ الگ تب پڑھنے. اگر آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی, اگر آپ گئے ہیں کہ زور پڑھنی ہے, جاتے ہی سنتے شروع کر دی تو تحیت الوضو بھی اس میں آ گئی, تحیت المسجد بھی آ گئی, کوئی الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں. اچھا مولانا, اگر ہم کہیں کسی جگہ بھی جا رہے ہو نا, کوئی شخص ہمیں روک لے اور کہے کہ جی تم پیسے نکالو جو تمہارے پاس ہیں, ہم کہیں گے نہیں تم ہمیں مار دو, میں پیسے تمہیں کچھ نہیں دوں گا, تو یہ خودکشی کے زمرے میں تو نہیں آئے گا اس طرح کہنا؟ خودکشی تو ہوتا نہیں, کوئی بھی خودکشی ہوتی ہے, مگر یہ خودکشی بھی یہ نہیں. اگر کوئی شخص اپنی جان دے دے اور اپنے مال کی حفاظت کرتا مارا جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اس کو شہید کہا, کوئی بڑی بات نہیں. مگر دیکھے کہ اگر تھوڑے پیسے ہیں اتنے کے لیے میں جان گنوا دوں, اگر جان بچ جائے گی اس سے دین کا کام کروں گا, نیت پر ہی ہے نا. بلکہ امریکہ وغیرہ میں تو کہتے ہیں کہ 2 4 10 ڈالر اپنی جیب کے اندر رکھیں, کہیں آپ کو لوٹنے والا غصے میں آ کر پیسے نہ پائے گا تو آپ کو مار ڈالے گا. صحیح. یہ جو آپ نے خود کشی کہا نا, اس پر یاد آیا کہ کئی لوگ جب نے کافر مسلمانوں کو مارتے ہیں کہتے ہیں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں. کشی کوئی نہیں, نسل کشی پیش پڑنی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی نسل کو مار رہے ہیں, کشتن سے ہے. اور جو کشی ہوتا ہے وہ ہے اولاد بڑھانا, کہ یہ نکاح کرے اور اس کے ذریعے آدمی مباشرت کرے, مسلمانوں کی نسل بڑھائے. نسل کشی اور ہے, نسل کشی اور الگ رکھنا چاہیے. بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی کئی مرتبہ نا جہاں کشی کہنا چاہیے کشی کہہ دیتے, کشی نہیں کہنا چاہیے. جی تو وہ حوالہ انت ظاہر تو آ گیا. جی مسلم شریف میں بھی ہے, ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ. جی ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. مولانا ہمارے پاس ایک تحریری سوال ہے اور شاید یہ آج کے پروگرام کا پہلا سوال یہ ہے کہ میں پڑھنے لگا ہوں. جی. تو لکھا ہوا ہے بھائی نے کہ تورات انجیل وغیرہ بھی آسمانی کتابیں ہیں, جس بدلی ہوئی حالت میں بھی یہ کتابیں آج موجود ہیں ان پر ایمان لانے والے قرآن کی نص کے مطابق اہل کتاب کہلواتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار باتوں میں یہود و نصارہ کی مخالفت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ السلام علیکم. جی میں تو پھر بلال بات کر رہا ہوں. جی کوئی بات نہیں بھائی بلال کہیے. ہاں اصل میں آپ سے پھر ایک چھوٹی سی بات پوچھنی تھی. اصل میں جی میں نیا نیا سائٹ پر آیا ہوں تو چھوٹی چھوٹی باتیں میں بہت زیادہ پوچھتا ہوں. پوچھے کوئی بات نہیں. اچھا وہ اس طرح ہے کہ جی یہ جو دو اذانوں کا جو مسئلہ ہے یعنی کہ یہ نماز یعنی کہ اذان عثمانی بھی کہہ لیں. اب وہ کچھ اہل حدیث کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے ان کو کہا تھا کہ یہ انہوں نے بدعت بھی کہا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے کیونکہ بالاتفاق صحابہ کا اجماع تھا اس پر, اس لیے جو اس نے دو اذانیں ہونی چاہیے. لیکن اب کچھ اہل حدیث یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ان سے کہ پھر اذانیں اگر دینی ہے, اگر ان کی سنت پہ کرنا ہے تو ایک بازار میں دو اور ایک اندر مسجد میں دو اذانیں تو حضرت عثمان کے دور میں بھی نہیں تھی. اس لیے اب وہ ضرورت نہیں رہی بازار والی, اب ایک ہی اذان پہ ہوگا. اس کے مسئلے میں ذرا مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. یار آپ نے نا بھائی بہت سی باتیں اکٹھی کر دیں, بہت سے سوال اس میں آ گئے. چلو آپ مختصر میری سمجھ میں آ جانے والی بات کر دیں. میں مختصر نہیں کہوں گا کیونکہ دوسرے لوگوں کو وقت دینا ہوتا. بالکل جی بالکل. یہ جو کہتے ہیں نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ اذان جمعہ کی شروع کی تھی تو وہ باہر تھی زورا پر, اس لیے باہر کہیں جا کر پہاڑیوں پر ٹھیک ہے, ورنہ مسجد میں کہیں تو ٹھیک نہیں. اس پر تو پھر وہ سوال جو پیدا ہوتا ہے نا, جو مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مسجد میں جو اذان تم دیتے ہو ایک ہی لینے زور کی اثر کی وغیرہ, وہ کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے. اذان مسجد میں کسی نے دی ہے, کوئی صحابہ نے یا اماموں نے دی ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. جیسے وہ مثال دیتے تھے کہ عدالت کے چپراسی جو آواز دیتے ہیں دروازے پر جا کر دیتے ہیں, یہ بے شک آواز ہے بندوں کو بلانے کے لیے, مگر آقا کا حکم ہے کہ نوکر باہر کھڑا ہو جائے. باہر ہوتا تھا مادنا بنا ہوا اونچا, اس پر دیتے, مسجد کے اندر نہیں ہوتی. وہ کہتے جمعہ کی اذان بھی جو ممبر کے سامنے کہتے ہیں یہ حسام بن عبد الملک کی بدعت ہے. باتیں تو ان کی ہے ٹھوس ہے, خواہ مخواہ اگر کہیں کہ مولانا مرزا نے کہا یہ نہیں بات, بالکل ٹھیک ہے کہ اذان مسجد کے اندر نہیں ہوتی تھی, دروازے پر ہوتی تھی. اور یہ جمعہ کی جو ہے نا ممبر کے پاس یہ بھی نہیں ہوتی تھی. حسام بن عبد الملک نے مسجد میں اس کو داخل کرے باہر دروازے پر. تو اس لیے وہ الگ بات ہے کہ باہر کھڑے ہو آواز دور جائے, وہ مسئلہ الگ ہے. مگر یہ جو ہے نا کہ حضرت عثمان رضی کی اذان جو اس کو حضرت ابن عمر نے بدعت کہا, بالکل بدعت کہا. اور ابن حجر لکھتے ہیں بھی افریقہ کی طرف کئی لوگ ایسے ہیں جو ہے کہ اذان کہتے ہیں, تو اہل حدیث بھی کئی لوگ ایک اذان کہتے ہیں. کوئی بات نہیں, رسول اللہ کی اور شیخین کی وہ بھی سنت ہے, مگر دوسری کو بھی برا نہ کہنا, اس کو کوئی ایسا کہے کہ یہ غلط ہے. وہ بھی ضرورت تھی کہ لوگوں کو اگر صرف پہلی اذان پر رہنے دیا جاتا کہ خطبہ ہی گزر جاتا تھا لوگوں کے آتے آتے, تو پہلے ذرا تیاری کے لیے اگر کہہ دیا تو کوئی بری بات نہیں. مہربانی, شکریہ. اس پر رسالے لکھے انہوں نے مولانا مرزا خان نے کہ سنت کو زندہ کرو, کیوں بدعت کرتے ہو سارے دیوبندی اور اہل حدیث مسجد میں اذانیں دیتے, حوالے دیے بہت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مولانا جی مولانا سن رہے ہیں, فرمائیں. مولانا یہ اپنا جو خودکشی کرتے ہیں لوگ جی, ان کا نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ان کی نماز جنازہ جو ہے نا وہ تو پڑھنی چاہیے نا, کیوں نہیں پڑھنی. بے شک انہوں نے جرم کیا, برا کیا, اپنے آپ کو ہلاک کیا, مگر گناہ گار ہی ہے نا. کوئی اہل سنت جو اہل حدیث یا اہل فقہ وہ کہتا نہیں کہ یہ گناہ گار جو ہے وہ کافر ہو گیا. یہ تو خارجی اور معتزلہ ہی کہتے ہیں نا. اہل سنت کے تو سارے مسالک اور شیعہ بھی ساتھ لیں کہ وہ کتنا بھی جرم کر کے مرے, کلمے کا اگر منکر نہیں تو مسلم نہیں ہے نا گناہ گار. اب اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں ہم تو ہندوؤں اور سکھوں کو بلائیں کہ لے جاؤ اس کو دفن کر دیں. وہ کریں گے, وہ کہیں گے تمہارا آدمی کرو یا نا, بڑی زیادتی ہے. اس پر ابن حزم ظاہری ہوتے ہوئے کہتے ہیں یار جتنا بڑا گناہ کر کے وہ مرا اتنی دنیا زیادہ اکٹھی کرو, مسلمان بہت آئیں اور اس کے لیے دعا کریں, تو خود ہی جہنم بھیج رہے ہو, آپ ہی قاضی بن گئے. اللہ سے منت سماجت کرو کہ اس نے خودکشی کر رہے, اللہ رحم فرم. ہمارا بندوں کا کام یار وہ رسول کریم علیہ السلام نے اگر نہیں پڑھا تو حضور ٹھیک ہے تنبیہ کے لیے کبھی جو مقروض مرتا تھا چھوڑ دے کہ لوگوں کو کچھ احساس ہو, ورنہ صحابہ کو نہیں روکتے تھے. کوئی آدمی بغیر جنازے کے نہیں گیا, ظلم نہیں کرنا چاہیے. مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے, دل سے پڑھنا چاہیے.